کیسے ہیں آپ؟ آج دو کتابوں کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ایک کتاب تو یہ ہے توہمات کی دنیا، کارل سیگن نے یہ کتاب لکھی ہے، عاصم بٹ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہت سارے وہم ہوتے ہیں جن میں ہم پڑے ہوتے ہیں اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ وہم آخر بنے کیوں۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ اس میں سے کچھ وہموں کو اس نے دور کیا ہے، جیسے کہ ایک وہم یہ ہوتا تھا کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ ہے اڑن تشتریاں ہیں، تو اس کو اس نے ثبوتوں کے ساتھ کارل سیگن نے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ لوگوں نے خود کر کے تشکیل دیا تھا اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے۔ ایک پورا باب اس پر مشتمل ہے، 19 ابواب پر یہ کتاب ہے اور تقریباً 200-300 صفحوں پر یہ مشتمل ہے۔ یہ کتاب تقریباً ہر جو چیپٹر ہے، ہر باب جو ہے اس کا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں۔ تو باقی جو اس میں جو چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند آئیں، کچھ جو باتیں اس نے لکھی ہیں، اس میں ایک چیز تو سائنس کے بارے میں جو اس نے لکھا ہے کہ سوالات کو ترجیح دی جاتی ہے سائنس میں، اور کسی چیز کا پسند یا ناپسند کسی کے بندے کی پسند یا ناپسند سے اس کو جوڑا نہیں جاتا۔ جیسے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے اور آپ بہت بڑے سائنسدان ہیں تو وہ سائنس اس کو صحیح مان لے گی، ایسا نہیں ہے ہرگز بھی۔ آپ جتنے مرضی بڑے سائنسدان ہیں، لیکن آپ جو بھی تھیوری پیش کرتے ہیں اس کا تجربات پر وہ ثابت ہوتی ہے تو آپ کی بات مانی جاتی ہے، نہیں تو نہیں مانی جاتی۔ اور یہاں پر جو سائنٹیفک سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی جو مقرر ہوتا ہے وہ تھوڑی بات کرتا ہے، اس کے بعد سوالات کا بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں ایک باب سارے ہی ویسے دلچسپ ہیں، لیکن ایک جو مجھے زیادہ اچھا لگا وہ یہ تھا کہ سوال خاموش نہیں کرتا۔ لکھا یہ ہے کہ اکثر جو بچے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، لیکن والدین کے پاس یا اساتذہ کے پاس ان کے جوابات نہیں ہوتے، تو یا تو وہ ان کو چپ کروا دیتے ہیں یا ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں کہ اگلے بچے جو آگے پھر سوال کی جو ان میں ہوتا ہے وہ سوال نہیں کر پاتے یا سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں کارل سیگن نے یہ لکھا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ والدین اور اساتذہ دونوں بچے کو انکریج کریں، اور اس کو اگر ان کو نہیں پتہ سوال کے جواب کا تو اس کو لائبریری چھوڑ کے آئیں، یا اپنے سے جو زیادہ علم والا بندہ ہے اس کے پاس اس کو چھوڑ کے آئیں، یا اس کو انکریج کریں کہ اس سوال کا جواب کا مجھے بھی نہیں پتہ، آپ خود ڈھونڈو، جب آپ کو مل جائے تو آپ مجھے بھی بتانا، شیئر کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہو جس کو اس سوال کا جواب ملا ہو۔ تو یہ اس طرح، اور یہ ہے دوسرا، یہ کتاب آپ کو پڑھنے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کئی سارے سوالات ہیں، کئی ساری باتیں ہیں جو کارل سیگن نے اٹھائی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسی ہی ہیں چیزیں۔ اچھا، دوسری کتاب کی طرف آتا ہوں۔ یہ کتاب نہایت مختصر جی ایم سید کی ہے، آٹو بایوگرافی ہے، میری کہانی میری زبانی۔ اردو سندھی میں بھی مل جائے گی، اردو میں بھی ہے یہ کتاب، پتہ نہیں انگریزی میں بھی شاید ہو۔ یہ جی ایم سید نے خود لکھی ہے یہ کتاب۔ جی ایم سید جو کا اگر تھوڑا سا تعارف میں کرواؤں تو وہ پاکستان کے سچے حامی تھے۔ 1938 میں جو سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی وہ انہوں نے منظور کروائی تھی۔ یہ وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری کے خلاف تھے، عوام کے خیرخواہوں میں سے جانے جاتے تھے، اور بڑے اچھے مصنف اور جو ہے وہ سوشل ورکر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ یہ کتاب نہایت مختصر ہے، 125 صفحے پر تقریباً مشتمل یہ کتاب ہے، اور سروقت سے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ انہوں نے اپنے لیے لکھی ہے، لیکن اس کتاب میں ان کی آٹو بایوگرافی ہے۔ پہلی جنگ عظیم، تحریک خلافت، 1904 سے 1924 تک کے سیاسی حالات جو ہیں وہ سارے، تاریخ کا کافی جو حصہ ہے اس میں آپ کو اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ انہوں نے اس کتاب کو 6 ابواب میں کیٹیگرائز کیا ہے۔ شجرہ نسب پہلے باب میں بتایا ہے، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب ہے۔ پھر اپنی زندگی کے حالات و واقعات بتائے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، پڑھائی اسکول جو ہے وہ مدرسے سے کی۔ پھر اس کے بعد تیسرے باب میں 1919 سے 2024 تک کے واقعات بیان کیے ہیں۔ خلافت تحریک کی جو بات ہوئی تھی، خلافت کی جو تحریک تھی، اس میں کس طرح لوگوں نے علماء کے فتوے کی وجہ سے اپنی جائیدادیں بیچ کے افغانستان گئے اور پھر وہاں سے ان کو پھر واپس آنا پڑا۔ تو اور آخری جو ایک باب ہے اس میں یہ ان کی ڈائری سے ماخوذ ہیں چیزیں جو انہوں نے ڈائری لکھی اس میں سے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ دونوں کتابیں مجھے تو بڑی پسند آئیں اور مختصر بھی تھیں،
یہ توہمات کی دنیا جو ہے وہ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی، پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں لگا اور پڑھ لی۔ اور یہ والی کتاب جو ہے وہ جی ایم سید ایک نہایت زبردست شخصیت کے مالک تھے اور بہت زیادہ جاننے والے سیاستدان ہیں، اس کی وجہ سے یہ کتاب بھی بڑی اچھی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔